ابھی شیخ الجبال اپنی جنت کے نظاروں میں گم تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا برق رفتار لشکر شام کی حدود میں داخل ہو گیا۔ اس علاقے میں عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ حشیشان اور صلیبیوں کے درمیان کئی سال پہلے ایک معاہدہ طے پا چکا تھا۔ اس معاہدے کی روح سے باطنی آدم خور اور شام کے مقامی عیسائی ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ معاہدے کی صرف ایک ہی شک تھی کہ اگر کوئی بیرونی طاقت صلیبیوں پر حملہ آور ہوگی تو حشیشان کی فوج عیسائی لشکر کے ساتھ مل کر بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کرے گی۔ اسی طرح اگر حشیشان کسی دشمن کی زد میں ہوں گے تو عیسائی فوج اپنے تمام تر جنگی وسائل کے ساتھ باطنیوں کی مدد کرے گی۔ الغرض یہی وہ معاہدہ تھا جس کے تحت شیخ الجبال سنان اپنے وسائل کو بہت زیادہ محفوظ سمجھتا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر شام کی حدود میں داخل ہوا تو عیسائیوں اور حشیشان میں کھلبلی مچ گئی۔ آج سے پہلے اتنی بڑی تعداد میں مصری فوجیوں نے شام کا رخ نہیں کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی یلغار کو آفت ناگہانی سمجھتے ہوئے صلیبیوں نے فوری طور پر صف بندی شروع کر دی اور ایک قاصد کو صلاح الدین ایوبی کے لشکر کی طرف یہ پیغام دے کر روانہ کیا: ہم عیسائی ایک امن پسند قوم ہیں اور کئی صدیوں سے مسلمانوں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں، پھر ہمارے علاقے پر یہ فوجی یلغار کیوں؟ والی مصر صلاح الدین ایوبی نے عیسائی سالار اینتھونی کا خط پڑھا اور مختصر جواب تحریر کیا: ہم اہل ایمان ہیں اور عیسائیوں سے زیادہ صلح اور امن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری یہ جنگ ان بدعقیدہ حشیشان کے خلاف ہے جو بظاہر مسلمانوں جیسے نام رکھتے ہیں مگر در پردہ ملت اسلامیہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صلیبیوں اور حشیشان کے درمیان ایک جنگی معاہدہ بھی موجود ہے جس کے تحت تم دونوں ایک دوسرے کے حلیف قرار پائے ہو۔ میں صرف حشیشان کی سرکوبی کے لیے شام آیا ہوں۔ اگر اس معاہدے کے تحت عیسائی فوجی میرے راستے میں مزاحم ہوئے تو پھر میری یلغار صلیبیوں کے خلاف بھی کھلا ہوا اعلان جنگ ہوگا۔ میں تم پر واضح کیے دیتا ہوں کہ یہ جنگ مختصر اور محدود نہیں ہوگی، خواہ اس کا نتیجہ میری ہلاکت اور بربادی کی صورت میں ظاہر ہو، مگر میں اپنے آپ سے عہد کر چکا ہوں کہ جب تک میرا ایک بھی سپاہی زندہ رہے گا اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ عیسائی سالار اینتھونی نے صلیبیوں کے خلاف صلاح الدین ایوبی کے کئی معرکہ آرائیوں کے قصے سنے تھے، مگر اپنے اس خط میں والی مصر قہر مجسم نظر آ رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی تحریر پڑھ کر سالار اینتھونی بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے قاصد کو دوسرا خط دے کر والی مصر کے پاس بھیجا جس میں صاف صاف تحریر تھا: میں حاکم مصر کو یقین دلاتا ہوں کہ حشیشان اور عیسائیوں کے درمیان ایسا کوئی جنگی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ آپ تک پہنچنے والی اطلاعات محض افواہوں پر مبنی ہے۔ اگر آپ مجھے تحریری طور پر یقین دلا دیں کہ اس جنگ میں کسی عیسائی کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا تو عیسائی لشکر بھی کسی قسم کی مزاحمت نہیں کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا۔ اس نے بلا تاخیر یہ تحریر لکھ کر عیسائی قاصد کے حوالے کر دی: اگر اس فوجی مہم میں شام کے عیسائیوں نے مداخلت نہیں کی تو لشکر اسلام ان کے جان و مال، عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ اگر ماضی کی طرح عہد شکنی سے کام لیا گیا تو ہماری شمشیریں آزاد ہیں، جس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سپاہی شام کی حدود میں داخل ہو گئے۔ اس اچانک افتاد سے پورا شہر سہما ہوا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے نقیبوں نے گلی کوچوں میں گھوم کر عام شہریوں کو یقین دلایا تھا کہ لشکر اسلام جنگ کی غرض سے نہیں، چند باغیوں کی گرفتاری کے لیے شام کی حدود میں داخل ہوا ہے۔ عیسائی سالار اینتھونی نے یہاں تک تو اپنے عہد کی پاسداری کی کہ عیسائی فوج کو خاموش تماشائی بننے کا حکم دے دیا، مگر اپنے کچھ معتبر آدمیوں کو اس اطلاع کے ساتھ شیخ الجبال کے پاس بھیج دیا کہ وہ اپنے دفاعی انتظامات مضبوط تر کر لے کیونکہ صلاح الدین ایوبی اس کی تلاش میں شام آ پہنچا ہے۔